یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو نبی پاک کے سینے کے علاوہ کسی چٹان پر، کسی پہاڑ پر جو اتنا مضبوط ہے اس پر نازل کرتے تو اللہ فرماتا ہے وہ میرے خوف کے سبب چورا چورا، ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ جاتا۔ کیا طاقت ہے اس قرآن کی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا وقت ہوتا، جب رسول اللہ پر قرآن کی آیات نازل ہونی سٹارٹ ہوتی تو فرماتی ہیں رسول اللہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ فرماتی ہیں بخار سا چھا جاتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ زمیلونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے، مجھے بخار سی کیفیت ہو رہی ہے۔ یہ ہے عظیم کتاب کی عظیم طاقت۔ ہم بھلا بیٹھے ہیں اس قرآن کو، ہم نے بھلا دیا، ہم نے پسے پشت ڈال دیا اس کتاب کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھے، خود بھی سیکھے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی سکھائے۔ تو آئیے ہم شامل ہو جاتے ہیں، آئیے ہم بھی قرآن مجید پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہی قرآن ہے جو ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، ہمیں باہم مسلمانوں کی بھائی چارگی سکھاتا ہے، یہی ہمیں اصول زندگی سکھاتا ہے۔ آئیے نہ ہم بھی اس قرآن کے لیے اپنا وقت نکالیں، کم سے کم ایک دن میں آدھا گھنٹہ اس قرآن کو دیں اور اپنی ڈیلی روٹین میں اس قرآن مجید کو جگہ دیں تاکہ ہمارے گھروں کو، ہمارے نسلوں کو یہ کلام مجید برکتوں سے، رحمتوں سے، عافیتوں سے بھر دے۔ آمین۔